حمدا كثيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله شاهدا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سن رہے ہیں وولورہمپٹن کی نشریات سے ریڈیو رمضان۔ آپ کی میزبان نظرہ یوسف آپ کو سلام عرض کرتی ہے۔ آپ کا اور میرا ساتھ رہے گا 1 گھنٹے تک کا، اور اس 1 گھنٹے میں انشاءاللہ ہم میزبانی کے اور مہمان کے آداب پر بات کریں گے۔ سننے سے تو لگتا ہے کہ ایسے یہ بھی کوئی سننے کی بات ہے، لیکن صاحب کیا کہیں کہ جب آداب کی بات آتی ہے تو ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے بہت سی باتیں نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ اور سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے اس عظیم شخصیت کی جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راہبر بنا کر بھیجا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک فرد کی سیرت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک تاریخی طاقت کی داستان ہے جو ایک انسانی پیکر میں جلوہ گر ہوئی۔ وہ زندگی سے کٹے ہوئے ایک درویش کی سرگزشت نہیں ہے جو ایک کنارے پر بیٹھ کر محض اپنی انفرادی تعمیر میں مصروف رہا، بلکہ وہ ایک ایسی ہستی کی آپ بیتی ہے جو ایک اجتماعی تحریک کی روح رواں تھی۔ محض ایک انسان کی نہیں بلکہ ایک انسان ساز کی رویداد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثال ایک جوہر کے کھڑے پانی کی نہیں ہے کہ جس کے ایک کنارے کھڑے ہو کر ہم بیک نظر اس کا جائزہ لے لیں۔ وہ ایک بہتا ہوا دریا ہے جس میں حرکت ہے، روانی ہے، کشمکش ہے، موج و حباب میں سپیاں اور موتی ہیں، اور جس کے پانی سے مردہ کھیتوں کو مسلسل زندگی مل رہی ہے۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کو دیکھتے ہیں، جب ہم ان کے حالات زندگی پڑھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص میں اس شخصیت میں کیا کیا موتی پرو دیے تھے۔ دنیا میں بڑے آدمی بہت پیدا ہوتے ہیں، بڑے لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے کوئی اچھی تعلیم اور کوئی تعمیری فکر پیش کر دی، وہ بھی ہیں جنہوں نے اخلاق و قانون کے نظام سوچے، وہ بھی ہیں جنہوں نے اصلاح معاشرہ کے کام کیے، وہ بھی ہیں جنہوں نے ملک فتح کی اور بہادرانہ کارناموں کے میراث چھوڑ دی، وہ بھی ہیں جنہوں نے سلطنتیں چلائیں، وہ بھی ہیں جنہوں نے فکر و درویشی کے عجیب عجیب نمونے ہمارے سامنے پیش کیے۔ مگر ایسے آدمیوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بالعموم یہی دیکھتے ہیں کہ ان کی قوتوں کا سارا رس زندگی کی کسی ایک شاخ نے چوس لیا، باقی ساری ٹہنیاں سوکھی رہ گئیں۔ ایک پہلو اگر بہت روشن ملتا ہے تو کوئی دوسرا پہلو تاریک دکھائی دیتا ہے۔ لیکن جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہر گوشہ دوسرے گوشے کی طرح متوازن نظر آتا ہے۔ ہر گوشہ ایک ہی طرح کے کمال کا نمونہ ہے۔ جمال بھی ہے، جلال بھی ہے، روحانیت بھی ہے، مادیت بھی ہے، معاد بھی ہے تو معاش بھی ہے، دین ہے تو دنیا بھی ہے، خدا کی عبادت ہے تو اس کے ساتھ بندوں کے لیے محبت اور شفقت بھی ہے۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص میں اکٹھی کر دی ہیں، اور آپ کی سیرت کے مدرسے سے ایک حاکم، ایک امیر، ایک وزیر، ایک افسر، ایک ملازم، ایک آقا، ایک سپاہی، ایک تاجر، ایک مزدور، ایک جج، ایک معلم، ایک واعظ، ایک لیڈر، ایک ریفارمر، ایک فلسفی، ایک ادیب، ہر کوئی یکساں درس حکمت و عمل لے سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں فرمایا ہے، جو ہمیں بتایا ہے کہ کیسے مہمانوں کی عزت کرنی ہے اور کس قسم کی میزبانی کرنی ہے، تو آج ہم اسی کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ جب پہلے ہم بات کرتے ہیں مہمانی کے آداب کی، کسی کے یہاں مہمان جائیں تو حسب حیثیت میزبان یا میزبان کے بچوں کے لیے کچھ تحفے تحائف لیتے جائیے۔ تحفے میں میزبان کے ذوق اور پسند کا لحاظ ضرور کیجیے۔ تحفوں اور ہدیوں کے تبادلے سے محبت اور تعلق کے جذبات بڑھتے ہیں، اور تحفہ دینے والے کے لیے دل میں گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ پھر جس کے بھی مہمان بن کے جائیں کوشش کریں کہ 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہریں، الا یہ کہ خصوصی حالات ہوں، میزبان ہی شدید اصرار کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،
مہمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ میزبان کے ہاں اتنا ٹھہرے کہ اس کو پریشانی میں مبتلا کر دے۔ اور صحیح مسلم میں ہے کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے یہاں اتنا ٹھہرے کہ اس کو گناہ گار کر دے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ گار کیسے کرے گا؟ فرمایا اس طرح کہ وہ اس کے پاس اتنا ٹھہرے کہ میزبان کے پاس ضیافت کے لیے کچھ نہ رہے۔ دیکھیے جب بھی ہم مہمان بن کے جاتے ہیں تو ہوتا یہی ہے کہ میزبان کو خواہ کتنے بھی کام ہوں، وہ کوشش کرتا ہے کہ میرا جو مہمان ہے وہ بہت ہی کمفرٹیبل رہے۔ اب ہر وقت تو اتنا زیادہ آپ میزبانی نہیں کر سکتی، اور کیونکہ اپنے بھی کام ہوتے ہیں، ہزاروں کام ہوتے ہیں، خاص طور پہ یہاں کے ماحول کو دیکھتے ہوئے کہ گھر کے کام بھی خود کرنے ہیں، باہر بھی جانا ہے، اندر بھی آنا ہے، شاپنگ بھی کرنی ہے، تو اتنے سارے جب آپ ہر جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں گے کہ اگر میں کسی کے گھر مہمان جاؤں یا کوئی میرے گھر مہمان آئے تو مجھے کیا فیل ہوگا، تو اسی لحاظ سے جب ہم اس طرح کی دیکھیے اتنی حدیثیں ہیں، اتنی زیادہ حدیثیں ہیں ہمارے پاس کہ جب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں، ہاں اس کے لیے ہمارا جاننا بہت ضروری ہے۔ یعنی علم کی اتنی اہمیت ہے کہ جب تک ہمیں پتہ نہ ہو ان تمام آداب کا کہ ہماری شریعت کیا کہتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، اس وقت تک ہم صرف اپنی سوچ کے مطابق بات کریں گے۔ ہمیشہ دوسروں کے مہمان نہ بنیے، دوسروں کو بھی اپنے پاس آنے کی دعوت دیجیے اور دل کھول کر خاطر تواضع کیجیے۔ پھر بہت اچھی بات یہ ہے کہ مہمانی میں جائیں تو موسم کے لحاظ سے ضروری سامان اور سلیپنگ بیگ وغیرہ لے کے جائیے، تاکہ ان کو بستر میں اگر سردیاں، اور جبکہ یہاں پہ تو عموماً سردیاں ہی رہتی ہیں، یا آپ کہیں بھی جائیں تو اگر ملک کے اندر ہی جا رہے ہیں تو اگر آپ سلیپنگ بیگ بھی ساتھ لے لیتے ہیں، تو اگر آپ کے ساتھ بچے بھی ہیں تو اس طرح میزبان کو ذرا زیادہ تکلیف نہیں ہوگی۔ میزبان کی مصروفیات اور ذمہ داریوں کا بھی ہمیں لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، اور ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے میزبان کی مصروفیات متاثر نہ ہوں اور نہ ذمہ داریوں میں خلل پڑے۔ میزبان سے طرح طرح کے مطالبے بھی نہ کیجیے کہ آج تو میرا دل یہ چاہ رہا ہے کھانے کو، تاکہ میزبان کا تو دل چاہے گا کہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق آپ کی دل جوئی کرے، لیکن آپ خود سے کوئی مطالبہ کر کے اس کو بے جا مشقت میں نہ ڈالیے۔ اگر آپ میزبان کی خواتین کے لیے غیر محرم ہیں تو میزبان کی غیر موجودگی میں بلا وجہ ان سے گفتگو نہ کیجیے، اور نہ ان کی آپس کی گفتگو پر کان لگائیے، اور اس انداز سے رہیے کہ آپ کی گفتگو اور طرز عمل سے انہیں کوئی پریشانی بھی نہ ہو اور کسی وقت بے پردگی بھی نہ ہونے پائے۔ اسی طرح اگر ایک خاتون جا رہی ہے کہیں مہمان، تو اس کو بھی ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے کہ میاں بیوی کے معاملات میں دخل اندازی کرنا یا بے پردگی کرنا یا کچھ اس طرح کی جو ہے اپنے آپ کو بہت ہی اپنی حفاظت کرنی چاہیے، اپنی عزت کرنی چاہیے۔ جب ہم اپنی عزت کرنا سیکھیں گے تو ہمیں خود بخود کسی کے ہاں مہمان رہنا آ جائے گا۔ اگر کسی وجہ سے ہمارے میزبان ہم اپنے میزبان کے ساتھ کھانا نہ کھانا چاہیں یا روزے سے ہوں تو نہایت اچھے انداز میں معذرت کریں اور میزبان کے لیے خیر و برکت کی دعا مانگیں۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنے والے معزز مہمانوں کے سامنے پرتکلف کھانا رکھا اور وہ ہاتھ کھینچتے ہی رہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی کہ آپ حضرات کھاتے کیوں نہیں؟ جواب میں فرشتوں نے جب حضرت کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ ناگوار نہ محسوس فرمائیں، دراصل ہم کھا ہی نہیں سکتے، ہم تو صرف آپ کو ایک لائق بیٹے کی پیدا ہونے کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ جب کسی کے ہاں دعوت میں جائیں تو کھانے پینے کے بعد میزبان کے لیے کشادہ روزی، خیر و برکت اور مغفرت اور رحمت کی دعا کیجیے۔ کھانے میں نقص مت نکالیے۔ اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے تو خاموشی سے آپ کم کھا سکتے ہیں یا خاموش رہیے، کسی چیز میں تنقید مت کیجیے۔ حضرت الحشم ابن تحیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی دعوت کی۔ جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کو صلہ دو۔
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے پوچھا صلہ کیا دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا جب آدمی اپنے بھائی کے یہاں جائے اور وہاں کھائے پیے تو اس کے حق میں خیر و برکت کی دعا کرے، یہ اس کا صلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے۔ حضرت سعد نے روٹی اور زیتون پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمائی اور یہ دعا فرمائی، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکۃ، تمہارے یہاں روزے دار روزہ افطار کریں، نیک لوگ تمہارے یہاں کھانا کھائیں اور فرشتے تمہارے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کریں۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مہمانوں کو، مہمان کی حیثیت سے جب ہم کسی کے گھر مہمان بن کے جاتے ہیں تو ہمیں اس کا لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ آپ کا جو آپ جن کے گھر مہمان بن کے جا رہے ہیں، اگر وہ آپ کے جاننے والے ہیں اور آپ کی بہت بے تکلف بھی ہے، پھر بھی جب تک وہ نہ چاہیں اس وقت تک آپ اپنے آپ کو ڈرائنگ روم تک محدود رکھیے جہاں وہ آپ کا انتظام کریں گے۔ لیکن اگر آپ کی بہت بے تکلفی ہے اور آپ چلے بھی جاتے ہیں، مطلب وہ آپ کو کچھ نہیں کہتے، اگر آپ کچن میں جاتے ہیں یا وہ آپ کو کچن میں لے کے جاتے ہیں، تو پھر بھی اپنے آپ کو، ایک بہت ضروری بات یہ ہے کہ ہم غور و فکر کریں اور اپنے آپ کو الرٹ رکھیں کہ کیا چیز ہمارے میزبان کو پسند آ رہی ہے، کیا چیز نہیں آ رہی۔ غیر ضروری طور پہ لوگوں کی باتوں میں دخل دینا یا غیر ضروری باتیں کرنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ جب وہاں سے واپس آئیں تو آپ ایک اچھا اثر چھوڑ کے آئیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ جب ان کے گھر سے نکلیں تو وہ کہیں کہ خدا کا شکر ہے یہ مہمان ٹل گیا۔ تو کوشش یہ کریں کہ اپنی جب بھی بات کریں اچھی بات کریں، تنقید نہ کریں، اور ان کے بچوں پہ کوئی ایسے الفاظ نہ کہیں، ان کی تنقیدی الفاظ نہ کہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جتنا ہو سکے اچھے الفاظ میں جو ہمیں بتائے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ کیسے اچھے الفاظ سے ہم ایک دوسرے بندے کو کی تعریف کر سکتے ہیں، ان کا شکر ادا کر سکتے ہیں، جیسے انہوں نے آپ کی خدمت کی یا آپ کو جیسے انہوں نے ویلکم کیا، تو اس لحاظ سے ہم اچھے الفاظ سے ان کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا نہ بنائیں کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ ہم سے عاجز آ جائیں، تنگ آ جائیں۔ بعض اوقات کوئی ایسا بندہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک دن میں ہی ان سے تنگ آ جاتے ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ ایسے ہوں کہ ان کا دل چاہے کہ آپ ان کے پاس رہیں۔ جب ہم کسی کے یہاں پہ بھی، ہم جب کسی کے گھر جاتے تھے تو ہماری عادت ہوتی تھی، ظاہر ہے جب عورتیں علیحدہ اور آدمی علیحدہ بیٹھتے ہیں پارٹیز وغیرہ میں، تو ہم کوشش کرتے تھے کہ جو ہماری جو میزبان ہے وہ اگر ہم ان کی کچن میں جا رہے ہیں یا کچن میں بیٹھ رہے ہیں یا وہ ہماری ان سے اتنی بے تکلفی ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہم اس کا کام میں ہاتھ بٹائیں، تاکہ اگر جب میری تو یہ خواہش ہوتی تھی کہ میں جب وہاں سے نکلوں تو جو ہماری میزبان ہے اس کو بیٹھنے کا موقع ملے اور اس کو وہ شکر کرے کہ میری دوستوں نے میرے کام کاج میں ہاتھ بٹا دیا۔ اور میری دوستیں بھی اسی قسم کی ہیں کہ جب ہم سارے مل کے بیٹھتے ہیں یا کچھ کھانے وانے کا ہم کرتے ہیں تو سب ہم فٹافٹ کام کر دیتے ہیں۔ کھانے کے بعد ہم ان کی جو ہوتے ہیں ڈشز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہم ان کے ساتھ مل کے دھو بھی دیتے ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ انہوں نے میزبان نے کس قدر محبت سے آپ کے لیے کھانے وانے بنائے ہیں اور اہتمام کیا ہے، اور آپ بھی اسی لحاظ سے ان کا اچھے برتاؤ سے، خوش خلقی سے اور بہت ہی محبت سے ان کو اچھی سی دعا کے ساتھ ان کا آپ دے سکتے ہیں، صلہ دے سکتے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں کہ جب اگر آپ مہمان ہیں، میزبان ہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔
ہماری بہت ساری مثالیں ایسی ہیں. ابھی دیکھیں یہ ایک مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مہمان آیا تھا، اور جو ہے اس کو موشن لگے ہوئے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نہیں کہا یا اس کو نہیں کچھ کہا، اور اس کے کپڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دھوتے تھے، اور اس کی بہت تیمارداری کی. تو اس لحاظ سے ہمارے پاس تو اتنی مثالیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، کہ اگر ہم ان کو، جب ہم سیرت کو پڑھتے ہیں، اور ہمیں پڑھنا چاہیے، اور ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے ہمارے پاس ایک بہت ہی خوبصورت ماڈل ہے جس کی ہمیں تقلید کرنی ہے. اسی طرح جب میزبانی کے جو ہیں آداب ہیں، وہ جب ہم اس پہ بات کرتے ہیں تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیسی جو عملی واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں، کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتی تھیں آپ کے پاس، تو آپ کس طرح کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیا کرتے تھے. اسی طرح ہمیں یاد ہے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب دائی حلیمہ آتی تھیں آپ کے پاس، تو آپ کتنی عزت و احترام ان کا کرتے تھے. آپ ہمیشہ جب مہمان آتا تو اس کو بہت ہی عزت دیتے تھے، اور یہی عزت اور احترام اور آپ کی خوش اخلاقی تھی جس نے لوگوں کو آپ کے گرد اکٹھا کیا ہوا تھا. تو سامعین، ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ایز اے میزبان ہوتے ہیں تو ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، کس طرح ہمیں اپنا سلوک کرنا چاہیے، اپنا اخلاق دکھانا چاہیے، اور مہمان کے آنے پر ہمیں کس طرح کا بیہیویئر کرنا چاہیے. یہ سارا انشاءاللہ ہم اس بریک کے بعد کریں گے، اور ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم بیک. آپ سن رہے ہیں ولورہمپٹن کی نشریات سے ریڈیو رمضان، اور ہم نے پہلے بات کی تھی مہمان کی. اب ہم بات کرتے ہیں میزبانی کی. مہمان کے آنے پر خوشی اور محبت کا اظہار کیجیے، جیسے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح محبت سے مہمان کا استقبال کرتے تھے. نہایت خوش دلی، وسعت قلب اور عزت و اکرام کے ساتھ اس کا استقبال کیجیے. تنگ دلی، بے رخی، سرد مہری اور کڑھن کا اظہار ہرگز نہ کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو لوگ خدا اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، انہیں اپنے مہمان کی خاطر تواضع کرنی چاہیے. خاطر تواضع کرنے میں وہ ساری ہی باتیں داخل ہیں جو مہمان کے اعزاز و اکرام، آرام و سکون اور راحت، مسرت، تسکین جذبات لیے ہوئے ہوں. خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی سے پیش آنا، ہنسی خوشی کی باتوں سے دل بہلانا، عزت و اکرام کے ساتھ بیٹھنے لیٹنے کا انتظام کرنا، اپنے معزز دوستوں سے تعارف اور ملاقات کرانا، اس کی ضروریات کا لحاظ رکھنا، نہایت خوشدلی اور فراغی کے ساتھ کھانے پینے کا انتظام کرنا، اور خود بنفس و نفیس خاطر مدارات میں لگے رہنا. یہ سبھی باتیں اکرام ضیف میں داخل ہیں. مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور ہم جاتے تھے تو لمبا، جو ہمارے ابا جی کا جو شہر تھا، ہمارے دادا جی جہاں رہتے تھے، تو جب ہم جاتے تھے تو آپ یقین کیجئے کہ ہم ایک دن بھی شاید کھانا اپنے گھر نہیں کھاتے تھے، کیونکہ پورے محلے میں ہماری دعوت ہوتی تھی. ایک دن ہم کسی کے گھر جا رہے ہیں، ایک دن ہم کسی کے گھر جا رہے ہیں. وہ کتنا خوبصورت زمانہ تھا. اور اس وقت لوگ مہمانوں کی بہت عزت کرتے تھے. دنیا اتنی بدل گئی ہے، اور ہم اتنے میں سمجھتی ہوں کنجوس ہو گئے ہیں کہ مہمان کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن پہ ہزاروں کام آ پڑتے ہیں کہ مہمان آئے گا تو یہ ہوگا. ہم اتنے مصروف ہیں، ہم نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کن کن کاموں میں مصروف کر رکھا ہے. حالانکہ مجھے یاد ہے کہ کہیں میں نے پڑھا تھا کہ ایک جو خاتون ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور انہوں نے کہا کہ میرے میاں کو بہت عادت ہے، یہ ہر وقت مہمانوں کو لے کے آتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پیارے طریقے سے، بہت ہی اچھے طریقے سے بات سنتے تھے اور پھر جواب دیتے تھے.
تو انہوں نے ان کی بات سنی اور فرمایا کہ اچھا کل میں آپ کے گھر مہمان آؤں گا. تو اس کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن اس کے گھر تشریف لے گئے اور کہنے لگے کہ جب میں جاؤں گا تو آپ میرے پیچھے دیکھتے رہنا. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اکرام کیا، بہت احترام کیا اور کھانا بہت اچھا کھلایا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے تھے تو وہ خاتون دروازے پہ کھڑی ہو کے دیکھتی رہی. تو اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کے کونے کھدروں سے پتہ نہیں کیا کیا کچھ نکل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا رہا ہے. تو پھر اس نے آ کے پوچھا اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں. اور اس نے آ کے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو حدیث کچھ یوں سی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی میزبان کسی کے گھر مہمان جاتا ہے اور اس کے بعد وہ مہمان رخصت ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ اس گھر کی مصیبتیں اور تکلیفیں اور جو ہے وہ ساتھ لے کے نکلتا ہے. تو ایک مہمان، ہمیں تو مہمان کی اتنی عزت بتائی گئی ہے کہ ہمیں ان کا کس طرح ایک اکرام کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی معزز مہمان آتے تھے تو آپ خود بنفس نفیس ان کی خاطرداری فرماتے. جب آپ مہمان کو صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کو اپنے دسترخوان پر کھانا کھلاتے تو بار بار فرماتے اور کھائیے اور کھائیے. جب یہ مہمان خوب آسودہ ہو جاتا اور انکار کرتا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسرار سے باز آتے. مجھے اس بات پہ ایک بات یاد آ گئی کہ شروع میں جب ہم یہاں آئے تو ہمارے میرے میاں صاحب کے ایک ملنے والے تھے، ملنے والے نہیں تھے، بہت اچھے دوست تھے اور میں پہلی دفعہ مل رہی تھی تو وہ ہمارے گھر آئے. تو ظاہر ہے ہمیں بھی یہی سکھایا جاتا تھا کہ اصرار کرنا ہے کھلانے پہ. تو کیا ہوا کہ میں نے بہت ہی بڑھیا قسم کا ناشتہ بنایا اور میں ان کو کہوں کہ بھائی جان کھائیں، بھائی جان لیں، بھائی جان لیں. تو وہ مجھے کہنے لگے بھابھی آپ نے رکھ دیا ہے نا، بس میں جب دل چاہے گا میں کھا لوں جتنا میں نے کھانا ہوگا میں کھا لوں گا. میں اتنی شرمندہ ہوئی. میں نے دل میں سوچا کہ آئندہ میں نے کسی کو نہیں کہنا کہ بھائی اور کھائیے اور کھائیے. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ہم نے تو یہی سنا تھا کہ مہمان کو اصرار کرتے ہیں کہ آپ کھائیے، لیکن بہرحال یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو کہ مہمان آپ کا کیسا ہے. آپ نے بس تھوڑا بہت ضرور کہنا ہے سنت سمجھ کے. مہمان کے آنے پہ سب سے پہلے اس سے سلام دعا کیجیے اور خیر و عافیت معلوم کیجیے. قرآن میں ہے حل اتا کا حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذا دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام. کیا آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی پہنچی ہے کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو آتے ہی سلام کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں سلام کیا. دل کھول کر مہمان کی خاطر تواضع کیجیے اور جو اچھی سے اچھا میسر ہو مہمان کے سامنے کیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان جب آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنے میں لگ گئے اور جو موٹا تازہ بچڑا انہیں میسر تھا اسی کا گوشت بھون کر مہمانوں کی خدمت میں پیش کیا. قرآن میں ہے فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم. سورہ زاریات میں ہے تو جلدی سے گھر میں جا کر ایک موٹا تازہ بچڑا ذبح کر کے بنوا لائے اور مہمانوں کے سامنے پیش کیا. فراغ الی اہلہ کا مطلب یہ بھی ہے، ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ وہ چپکے سے گھر میں مہمانوں کی خاطر تواضع کا انتظام کرنے کے لیے چلے گئے، اس لیے کہ مہمانوں کو دکھا کر جتا کر ان کے کھانے پینے اور خاطر تواضع کرنے کی دوڑ دھوپ ہوگی تو وہ شرم اور میزبان کی تکلیف کی وجہ سے منع کریں گے اور پسند نہ کریں گے کہ ان کی وجہ سے میزبان کسی غیر معمولی زحمت میں پڑے، اور پھر میزبان کے لیے موقع ہی نہ ہوگا کہ وہ خاطرداری کر سکے. بہت سارے گھروں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو بعض اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ جب بندہ جاتا ہے تو اس وقت وہ جو حالانکہ بلایا ہوتا ہے لیکن اس وقت وہ شروع کرتے ہیں کہ کھانا پکانے کے لیے. تو ذرا دھیان سے جائیے، پہلے سے بتا کے جائیے اور ذرا جلدی چلے جائیے تاکہ وہ آپ کو کھانا جو ہے آپ کے ٹائم سے مل جائے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کی خاطرداری پر جس انداز سے ابھارا ہے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری ان دونوں آنکھوں نے دیکھا اور دو کانوں نے سنا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت دے رہے تھے جو لوگ خدا اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں انہیں اپنے مہمانوں کی خاطر تواضع کرنی چاہیے، اور مہمان کے انعام کا موقع پہلا شب و روز ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے شب و روز کی میزبانی کو انعام سے تعبیر کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح انعام دینے والا دل کی انتہائی خوشی اور محبت کے گہرے جذبات کے ساتھ انعام دیتے ہوئے روحانی سرور محسوس کرتا ہے، ٹھیک یہی کیفیت پہلے شب روز میں میزبان کی ہونی چاہیے، اور جس طرح انعام لینے والا مسرت اور شادمانی کے جذبات سے سرشار انعام دینے والے کے احساسات کی قدر کرتے ہوئے اپنا حق سمجھ کر انعام وصول کرتا ہے، ٹھیک اسی کیفیت کا مظاہرہ پہلے شب روز میں مہمان کو بھی کرنا چاہیے، اور بغیر کسی جھجک کے اپنا حق سمجھتے ہوئے خوشی اور قرابت کے جذبات کے ساتھ میزبان کی پیشکش قبول کرنی چاہیے۔ بہت ساری باتیں اس میں سمجھنے والی ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم کوئی کام اس لیے کریں گے کہ سنت یہ ہے تو ہمیں کس قسم کے ثواب ملیں گے، کتنے ثواب ملیں گے، اور جب ہم یعنی میزبانی کرتے ہوئے بھی اور مہمانی کرتے ہوئے بھی تو ہمارا دل جو ہے وہ اصل میں ہمیں جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں اور ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے تھے، جو بھی اللہ کی طرح جو اللہ کی بات ہے جو بھی کرتے تھے وہ حق تھی اور اس میں ہمارا ہی فائدہ تھا، تو تب ہمیں وہ حقیقتاً وہ چیز فائدہ مند بھی ہوگی ہمارے لیے اور ہمیں اس کا ثواب بھی ملے گا۔ پھر یہ ہے کہ مہمان کے آتے ہی اس کی انسانی ضروریات کا احساس کیجیے، رفع حاجت کے لیے پوچھیے، منہ ہاتھ دھونے کا انتظام کیجیے، ضرورت ہو تو غسل کا انتظام بھی کیجیے، کھانے پینے کا وقت نہ ہو تب بھی معلوم کر لیجیے، اور اس خوش اسلوبی سے کہ مہمان تکلف میں انکار نہ کرے، کمرے میں لیٹنے، بیٹھنے اور ٹھہرانے کا جو نظم کرنا ہو وہ مہمان کو بتا دیجیے۔ ہر وقت مہمان کے پاس دھرنا مار کے نہ بیٹھے رہیے، اس طرح رات گئے تک مہمان کو پریشان نہ کیجیے تاکہ مہمان کو آرام کرنے کا موقع ملے اور وہ پریشانی محسوس نہ کرے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، ان کے پاس جب مہمان آئے تو ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے مہمانوں سے کچھ دیر کے لیے الگ ہو گئے تھے۔ اسی طرح آپ بھی ہمیں چاہیے کہ ہم جب مہمان آئیں تو ہم تھوڑی دیر کے لیے، اگر وہ جیسے ہمارے گھر ٹھہرنے کے لیے آتے ہیں تو ہم کچھ دیر کے لیے ان کو آرام کرنے کا موقع دیں اور ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ اسی طرح مہمانوں کے کھانے پینے پر دلی مسرت محسوس کیجیے، تنگ دلی، کڑھن، کوفت محسوس نہ کیجیے۔ مہمان زحمت نہیں بلکہ رحمت اور خیر و برکت کا ذریعہ ہوتا ہے، اور خدا جس کو آپ کے یہاں بھیجتا ہے اس کا رزق بھی اتارتا ہے۔ اور مجھے ایک بہت اچھی مزے کی بات یاد آ رہی ہے، میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ جب وہ آپ کے جو مہمان ہیں وہ آپ کے دسترخوان پر آپ کی قسمت کا نہیں کھاتا ہے بلکہ اپنی قسمت کا کھاتا ہے اور آپ کے اعزاز و اکرام میں اضافہ کا باعث بنتا ہے۔ میری ایک بہن ہے، بہت ہی پیاری، بہت ہی میری جان ہے وہ، اور آپ یقین کیجئے ماشاءاللہ ان کے گھر سنتوں کا بہت اہتمام ہوتا ہے۔ ابھی تک اس ایج میں بھی وہ ایک ہی پلیٹ میں کھاتے ہیں، سارا گھر نیچے بیٹھ کے جیسے سنت ہے ویسے ہی کھاتے ہیں ماشاءاللہ، اور البتہ مہمانوں کے لیے وہ میز پہ لگا دیتے ہیں کہ نہیں نیچے بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب ہم جاتے ہیں تو وہ اتنا اہتمام کرتی ہیں تو میں کہتی ہوں اتنا کیوں زیادہ بنا لیا ہے؟ کہتی ہے آپ کی بدولت ہم بھی کھاتے ہیں، یہ تو برکت ہی برکت ہے، اور ماشاءاللہ یعنی کہتی ہے اس کا تو ہمیں ہمارا پوچھ گچھ ہی نہیں ہوگی، ہمارے لیے تو یہ بڑا ہی اعزاز کی بات ہے۔ تو ہمیشہ جب ہمارا ایمان مکمل ہوگا اور ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے تو مہمان کا کھانا ہمارے لیے باعث مسرت بن جائے گا۔ مہمان کی عزت آبرو کا ہمیشہ دھیان رکھیے، اس کی عزت آبرو کو اپنی عزت آبرو سمجھیے۔ آپ کے مہمان کی عزت پر کوئی حملہ کرے تو اس کو اپنی غیرت اور حمیت کے خلاف چیلنج سمجھیے۔ قرآن میں ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں پر بستی کے لوگ بدنیتی کے ساتھ حملہ آور ہوئے
تو وہ مدافعت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں، ان کے ساتھ بدسلوکی کر کے مجھے رسوا نہ کرو، ان کی رسوائی میری رسوائی ہے۔ لوط نے کہا، سورۃ الحجر میں ہے آیت نمبر 68 اور 69، لوط علیہ السلام نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو، خدا سے ڈرو اور میری بے عزتی سے باز رہو۔ پھر سامعین 3 دن تک تو انتہائی شوق اور ولولے کے ساتھ میزبانی کے تقاضے پورے کیجیے۔ 3 دن تک ضیافت مہمان کا حق ہے اور حق ادا کرنے میں مومن کو انتہائی فراغ دل ہونا چاہیے۔ پہلا دن خصوصی خاطر مدارات کا ہے، اس لیے پہلا روز مہمان نوازی کا پورا اہتمام کیجیے۔ بعد کے 2 دنوں میں اگر وہ غیر معمولی اہتمام نہ رہ سکے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، اور مہمان 3 دن تک، مہمان نوازی 3 دن تک ہے، اس کے بعد میزبان جو کچھ کرے گا وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیے کہ یہ صدقے کی یہ کتنی خوبصورت مثال دی گئی ہے۔ مہمان کی خدمت کو اپنا اخلاقی فرض سمجھیے اور مہمان کو ملازموں یا بچوں کے حوالے کرنے کی بجائے خود اس کی خدمت اور آرام کے لیے کمر بستہ رہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معزز مہمانوں کی مہمان نوازی خود فرماتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ جب امام مالک رحمۃ اللہ کے ہاں جا کر بطور مہمان ٹھہرتے تو امام مالک نے نہایت عزت و احترام سے انہیں ایک کمرے میں سلا دیا، اور سحر کے وقت امام شافعی رحمۃ اللہ نے سنا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور بڑی ہی شفقت سے آواز دی، آپ پر خدا کی رحمت ہو، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فوراً اٹھے، کیا دیکھتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ ہاتھ میں پانی کا لوٹا بھرے ہوئے لیے کھڑے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کو کچھ شرم سی محسوس ہوئی۔ امام مالک رحمۃ اللہ تاڑ گئے اور نہایت محبت کے ساتھ بولے بھائی تم کو خیال نہیں کرنا چاہیے، مہمان کی خدمت تو کرنا ہی ہے، اور مہمان کو ٹھہرانے کے بعد بیت الخلاء ضرور بتا دیجیے، یعنی باتھ روم ضرور بتائیے، پانی کا لوٹا دے دیجیے، یعنی اب تو ضرورت نہیں ہے یہاں پہ کچھ ایسی لوازمات کی، لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہے جیسے بہت سارے باتھ روم ایسے بنے ہوتے ہیں جن میں سنک نہیں ہوتا تو اس میں آپ بالٹی رکھ سکتے ہیں یا ان کو علیحدہ سے کچھ پانی کا بندوبست کر سکتے ہیں، اور قبلے کا رخ بھی بتا دیجیے، نماز کی جگہ اور مصلی وغیرہ بھی مہیا کر دیجیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کو امام مالک رحمۃ اللہ کے خادم نے ایک کمرے میں ٹھہرانے کے بعد کہا، حضرت قبلے کا رخ یہ ہے، پانی کے برتن یہاں رکھا ہے اور بیت الخلاء اس طرف ہے۔ کھانے کے بعد جب ہاتھ دھونے کا ٹائم ہو تو پہلے خود ہاتھ دھو کر دسترخوان پر پہنچیے اور پھر مہمان کے ہاتھ دھلوائیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے جب یہی عمل کیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا، کھانے سے پہلے تو میزبان کو پہلے ہاتھ دھونا چاہیے اور دسترخوان پر پہنچ کر مہمان کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، اور کھانے کے بعد مہمانوں کے ہاتھ دھلوانے چاہیے اور سب کے بعد میزبان کو ہاتھ دھونے چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اٹھتے اٹھتے کوئی اور آ پہنچے۔ سبحان اللہ۔ دسترخوان پر خورد و نوش کا سامان، برتن وغیرہ مہمانوں کی تعداد سے کچھ زیادہ ہی رکھیے۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں بہت گھروں میں ماشاءاللہ بہت سارے گھروں میں یہ رواج ہے کہ وہ اپنے گھروں میں 2-3 جو ٹیبل پہ برتن 2-3 زیادہ رکھتے ہیں کہ کوئی آ سکتا ہے، اگر کوئی مہمان آئے ہوں تو ظاہر ہے اس کو ملنے کے لیے بھی کوئی آ سکتا ہے، تو اگر پہلے سے انتظام ہو تو کچھ جو آنے والا ہے اس کو بھی کچھ عجیب سا نہیں لگتا۔ مہمان کے لیے ایثار سے کام لیجئے، خود تکلیف اٹھا کر اس کو آرام پہنچائیے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور بولا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوک سے بیتاب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کے یہاں کہلایا تو کھانے کے لیے جو کچھ موجود ہے بھیج دو۔ جواب آیا، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، یہاں تو پانی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیوی کے یہاں کہلا بھیجا، وہاں سے بھی یہی جواب آیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے سب بیویوں کے یہاں کہلوایا،
اور سب کے یہاں سے اسی طرح کا جواب آیا۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ کیا ہم لوگوں میں ایسے گھر موجود ہیں جن کے گھر میں کوئی چیز بھی نہ ہو کھانے پینے کی مہمانوں کے لیے؟ ہمارے تو فریج بھرے پڑے ہوتے ہیں، اور پھر بھی ہمارے دل اتنے بڑے نہیں ہوتے کہ ہم اپنے مہمانوں کو اتنی خوش مزاجی سے جو ہے وہ ویلکم کہہ سکیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پوچھ لیا تو پھر اپنے صحابیوں کی طرف آپ متوجہ ہوئے، فرمایا آج رات کے لیے کون اس مہمان کو قبول کرتا ہے؟ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قبول کرتا ہوں۔ یہ واقعہ بھی کتنا خوبصورت ہے۔ انصاری مہمان کو اپنے گھر لے گئے اور گھر جا کر بیوی کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ان کی خاطرداری کرو۔ بیوی نے کہا میرے پاس تو صرف بچوں کے لائق کھانا ہے۔ صحابی نے کہا بچوں کو کسی طرح بہلا کر سلا دو، اور جب مہمان کے سامنے کھانا رکھو تو کسی بہانے سے چراغ بجھا دینا اور کھانے پر مہمان کے ساتھ بیٹھ جانا، تاکہ اس کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہم بھی کھانے میں تاکہ اس کو یہ محسوس ہو کہ ہم بھی کھانے میں شریک ہیں۔ اس طرح مہمان نے تو پیٹ بھر کر کھایا، اور گھر والوں نے ساری رات فاقے سے گزاری۔ صبح جب یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی فرمایا، تم دونوں نے رات اپنے مہمان کے ساتھ جو حسن سلوک کیا وہ خدا کو بہت ہی پسند آیا۔ اگر آپ کے مہمان بھی کبھی کسی موقع پہ آپ کے ساتھ بے مروتی اور روکھے پن کا سلوک ہو، تب بھی آپ اس کے ساتھ نہایت فراغ دلی، وسعت ظرف اور فیاضی کا سلوک کیجیے۔ حضرت ابو الاحواس جشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ایک روز انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر کسی کے پاس میرا گزر ہو اور وہ میری ضیافت اور مہمان کا حق ادا نہ کرے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس کا گزر میرے پاس ہو، تو کیا میں اس کی مہمانی کا حق ادا کروں یا اس کی بے مروتی اور بے رخی کا بدلہ اسے چکھاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ تم بہرحال اس کی مہمانی کا حق ادا کرو۔ جیسا کہ سورۃ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے یا زیادتی کی ہے، لیکن برائی کی ہے، اور آپ اس کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہو، تو وہ اس اچھائی کے بدلے میں انشاءاللہ وہ جلد ہی وہ جو شخص ہے وہ آپ کا دوست، دلی دوست بن جائے گا۔ تو قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں عملاً طور پہ ہمیں بتاتے ہیں، فرماتے ہیں ہم سے کہ ہمیں اس کا برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ برائی اور بھلائی ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ خود سخی ہیں، خود اللہ تعالیٰ جو ہیں پسند کرتے ہیں ہمیں بار بار معاف کرنا، اور بار بار ہم جب مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر مانگے دیتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ اگر وہ ہمارے ساتھ برے سلوک بھی کبھی کر چکے ہیں تو ہم ان کا درگزر کر کے ان کے ساتھ بہترین سلوک کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا معاشرہ چاہتے ہیں اور اس معاشرے میں ہمیں ایک اتنا اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں۔ کوئی بات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی تعلیم ایسی نہیں ہے جس سے اللہ کو فرق پڑے، اس سے مجھے اور آپ کو فرق پڑ سکتا ہے۔ ان کی تعلیمات سے ہمارا معاشرہ بہترین بن سکتا ہے، ہماری عادات، ہماری اخلاق اچھی ہو سکتی ہیں، اور اس اچھی اخلاق کا ہمیں کو فائدہ ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم ان تعلیمات پہ، ان اچھی باتوں پہ کتنا عمل کرتے ہیں۔ مہمان سے، جب آپ کے گھر میں مہمان آئے تو اسے آپ اپنے حق میں خیر و برکت کی دعا کے لیے درخواست کیجیے، بالخصوص اگر مہمان نیک، دیندار اور صاحب فضل ہو۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے یہاں مہمان ٹھہرے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہریسہ پیش کیا، صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا تناول فرمایا، پھر ہم نے کھجوریں پیش کیں، آپ کھجوریں کھاتے تھے اور گٹھلیاں شہادت کی انگلی اور بیج کی انگلی میں پکڑ پکڑ کر پھینکتے جاتے تھے۔
پھر پینے کے لیے کچھ پیش کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا اور اپنے دائیں طرف بیٹھنے والے کے آگے بڑھا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے تو والد محترم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑی اور درخواست کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا فرمائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لہم فی ما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، خدایا تو نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں برکت فرما، ان کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما۔ جب ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو ملاقات کے وقت مسکراتے ہوئے چہرے سے استقبال کرنا چاہیے، مسرت و محبت کا اظہار کرنا چاہیے، اور سلام میں ہمیشہ پہل کرنی چاہیے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ سلام اور دعا کے لیے ادھر ادھر کے الفاظ نہ استعمال کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے الفاظ السلام علیکم استعمال کیجیے۔ پھر موقع ہو تو مصافحہ کیجیے، مزاج پوچھیے، اور مناسب ہو تو گھر والوں کی خیریت بھی معلوم کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے الفاظ السلام علیکم بہت جامع ہیں، اس میں دین اور دنیا کی تمام سلامتیاں اور ہر طرح کی خیر و عافیت شامل ہے۔ یہ بھی خیال رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کرتے وقت اپنا ہاتھ فوراً چھڑانے کی کوشش نہ کرتے تھے، انتظار فرماتے کہ کوئی دوسرا شخص خود ہی ہاتھ۔ جب کسی سے ملنے جائیے تو صاف ستھرے کپڑے پہن کر جائیے، میلے کچیلے کپڑوں میں نہ جائیے، اور نہ اس نیت سے جائیے کہ آپ اپنی بیش بہا لباس سے اس پر روب طاری کر سکیں۔ جب کسی سے ملاقات کا ارادہ ہو تو پہلے سے اس وقت لے لیجئے، یوں ہی وقت بے وقت کسی کے یہاں جانا مناسب نہیں ہے، اس سے دوسروں کا وقت بھی خراب ہوتا ہے اور ملاقات کرنے والا بھی بعض اوقات نظروں سے گر جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جب کوئی آپ سے ملنے آئے تو محبت آمیز مسکراہٹ سے استقبال کیجیے، عزت سے بٹھائیے اور حسب موقع مناسب خاطر تواضع بھی کیجیے۔ کسی کے پاس جائیے تو کام کی باتیں کیجیے، بیکار باتیں کر کے اس کا اور اپنا وقت ضائع نہ کیجیے، ورنہ آپ کا لوگوں کے یہاں جانا اور بیٹھنا ان کو کھلنے لگے گا۔ کسی کے یہاں جائیے تو دروازے پہ اجازت لیجیے، اجازت ملنے پر السلام علیکم کہہ کر اندر جائیے، اور اگر 3 بار السلام علیکم کہنے کے بعد کوئی جواب نہ ملے تو خوشی خوشی لوٹ آئیے۔ کسی کے یہاں جاتے وقت مناسب تحفہ ضرور لیتے جائیے، تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ جب کوئی ضرورت مند آپ سے ملنے آئے تو جہاں تک امکان ہو اس کی ضرورت پوری کیجیے۔ سفارش کی درخواست کرے تو سفارش کر دیجیے، اگر اس کی ضرورت پوری نہ کر سکیں تو پیار بھرے انداز میں منع کر دیجیے، خواہ مخواہ اس کو امیدوار نہ بنائے رکھیے یا اس کو جھوٹی تسلی نہ دیجیے۔ آپ کسی کے یہاں اپنی ضرورت سے جائیں تو مہذب انداز میں اپنی ضرورت بیان کر دیجیے، پوری ہو جائے تو شکریہ ادا کیجیے، نہ کر سکیں تو سلام کر کے خوش خوش لوٹ آئیے۔ ہمیشہ یہ خواہش نہ رکھیے کہ لوگ آپ سے ملنے آئیں، خود بھی دوسروں سے ملنے جائیے۔ آپس میں میل جول بڑھانا، ایک دوسرے کے کام آنا بڑی پسندیدہ بات ہے، مگر یاد رکھیے کہ مومنوں کا میل جول ہمیشہ نیک مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ ملاقات کے وقت اگر آپ دیکھیں کہ ملنے والے کے چہرے یا داڑھی یا کپڑوں پر کوئی تنکا یا کوئی اور چیز ہے تو ہٹا دیجیے۔ اگر کوئی دوسرا آپ کے ساتھ یہ حسن سلوک کرے تو شکریہ ادا کیجیے اور یہ دعا کیجیے، مسح اللہ عنکا ما تکرہ، اللہ آپ سے ان چیزوں کو دور فرمائے جو آپ کو ناگوار ہیں۔ رات کے وقت کسی کے یہاں جانے کی ضرورت ہو تو اس کے آرام کا خیال رکھیے، زیادہ دیر نہ بیٹھیے، اور اگر جانے کے بعد اندازہ ہو جائے کہ وہ سو گیا ہے تو بغیر کسی کڑھن کے خوشی خوشی واپس آ جائیے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ گھر میں ہوتے ہیں، شام کا ٹائم ہے اور آپ سونے کی تیاری کر رہے ہیں یا آپ کا اپنا پروگرام ہے، تو بعض لوگ بغیر اطلاع کیے، کیونکہ ان کی عادت ہے وہ شام کو زیادہ رات کو جاگتے ہیں یا ان کو رات کو ہی ٹائم ملتا ہے کہ وہ دوسروں کے گھر جائیں، وہ بغیر اطلاع کیے ایک دوسرے کے گھر چلے جاتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان دوسرے کے وقت کا احترام کرے، دوسرے کی اپنی مصروفیات ہیں اور ہمیں جا بے جا اور وقت بے وقت دوسروں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔
یہ چھوٹی چھوٹی باتیں دھیان رکھنے سے ہمیں ایک تو آپ کی عزت برقرار رہے گی، نمبر تو یہ کہ جب آپ کسی کی بغیر آپ ٹائم لیے جاتے ہیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ مصروف ہوتا ہے، کچھ ایسی مصروفیات ہوتی ہیں کہ اس نے وہ ٹائم رکھا ہوا ہوتا ہے کہ میں اس ٹائم پہ یہ کام کروں گا، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ سے بہت ہی خوش دلی سے ملے، کیونکہ آپ تو اپنا ٹائم گزارنے جا رہے ہیں، اور لیکن اس کا وہ ٹائم بہت قیمتی ہے۔ تو یاد رکھیے، آپ اگر کوئی آپ کے گھر آئے یا آپ کسی کے گھر جائیں تو اجازت لینا میرا خیال ہے بہت ضروری ہے، اور سنت بھی یہی ہے کہ آپ اجازت لے کے جائیں، اور اگر وہ آپ کو منع کر دیتے ہیں تو آپ خوش دلی سے اس کو ویلکم کہیں، اس لیے کہ اگر انہوں نے منع کیا ہے تو یہ بھی آپ کی عزت کی ہے۔ اگر آپ کو وہ آپ جاتے ہیں اور وہ آپ کو خوش دلی سے نہیں ملتے تو آپ کا دل خراب ہوتا، تو بہتر یہی ہے کہ وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آج نہیں یا کل نہیں، یا مطلب جب بھی آپ نے آنا ہے آپ اس وقت آئیے۔ چند افراد مل کر کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں تو گفتگو کرنے والے کو گفتگو میں سب کی نمائندگی کرنی چاہیے۔ گفتگو میں اپنی امتیازی شان ظاہر کرنے، اپنی اہمیت جتانے اور اپنے ساتھیوں کو نظر انداز کرنے اور مخاطب کو صرف اپنی ذات کی طرف متوجہ کرنے سے سختی کے ساتھ پرہیز کیجیے۔ گفتگو کے آداب میں ہمیشہ سچ بولیے، سچ بولنے میں کبھی جھجک محسوس نہ کیجیے، چاہے کیسا ہی عظیم نقصان ہو، اور ضرورت کے وقت بات کیجیے۔ جب بھی بات کریں کام کی بات کریں، ہر وقت بولنا بے ضرورت باتیں کرنا وقار اور سنجیدگی کے خلاف ہے، اور خدا کے یہاں ہر بات کا جواب دینا ہے۔ آدمی جو بات بھی منہ سے نکالتا ہے خدا کا فرشتہ اسے فوراً نوٹ کر لیتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بات اس کی زبان پر آتی ہی ہے کہ ایک نگران اس کو محفوظ کرنے کے لیے مستعد رہتا ہے۔ جب بات کیجیے نرمی کے ساتھ کیجیے، مسکراتے ہوئے میٹھے لہجے میں کیجیے، ہمیشہ درمیانی آواز میں بولیے، نہ اتنا آہستہ بولیے کہ مخاطب سن ہی نہ سکے، اور نہ اتنا چیخ کر بولیے کہ مخاطب پر رعب جمانے کا خطرہ ہونے لگے۔ قرآن مجید میں ہے کہ سورۃ لقمان میں کہ سب سے زیادہ کریہ اور ناگوار آواز گدھے کی آواز ہے۔ ہماری ایک استاد ہوتی تھی اور ان کی آواز بہت ہی میٹھی اور اچھی تھی، اور میں ان کو کہتی تھی آپ کیسے بول لیتی ہیں، یہ ایسے کیسے بول لیتی ہیں؟ تو وہ مجھے بتاتی تھی کہ عذرا تم نے میری آواز نہیں سنی، میری آواز گدھے جیسی تھی۔ اور جب میں نے قرآن شریف کا علم حاصل کرنا شروع کیا اور مجھے پتہ چلا، تو میں نے اپنی آواز کو سب سے زیادہ جو اصلاح کی وہ اپنے آواز کی، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فریج پہ لگا کے رکھ لیتے ہیں، جن کو چیخ کر بولنے کی عادت ہے، یا جو غصے میں آ جاتے ہیں اور بہت گندی آواز سے بولتے ہیں۔ تو ہمیں ایسے ہی کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں عادت ہے اونچا بولنے کی، یا ہم دھیان نہیں رکھ پاتے، تو ہمیں یاد دہانی کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کو دیکھ کے ہمیں یاد آ جائے کہ ہمیں اتنی اونچی آواز میں نہیں بولنا۔ اور پھر یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بری بات سے زبان گندی نہ کیجیے، دوسروں کی برائی نہ کیجیے، چغلی نہ کھائیے، شکایتیں نہ کیجیے، دوسری کی نقلیں نہ اتاریے، جھوٹا وعدہ نہ کیجیے، کسی کی ہنسی نہ اڑائیے، اپنی بڑائی نہ جتائیے، اپنی تعریف نہ کیجیے، کٹ حجتی نہ کیجیے، منہ دیکھی بات نہ کیجیے، فکرے نہ کسیے، کسی پر طنز نہ کیجیے، اور کسی کو ذلت کے نام سے نہ پکاریے، بات بات پر قسم نہ کھائیے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ تمام چیزوں میں ہمارا اخلاق آ جاتا ہے کہ ہمیں، اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب ہم اپنی زبان سے، جس زبان سے ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، ہم اس سے گالیاں دے رہے ہوں یا ہم کسی کو بری بات کہہ رہے ہوں، اور پھر کیا ضرورت ہے کہ اپنی نیکیاں دوسرے کے حصے میں ڈالنے کی؟ جب ہم کسی کی چغلی کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کی ہم برائی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی ساری نیکیاں جو ہیں وہ دوسرے کے پلڑے میں ڈال رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم اس سے محبت سے تو اس کی برائی نہیں کر رہے ہوتے۔ تو میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ کیا ہمیں اتنی محبت ہے کسی اور سے کہ ہم اپنی نیکیاں جو ہیں وہ اس کو دے دیں؟ تو دھیان رکھیے ہمیشہ کہ بات کرتے ہوئے
دوسروں کی چغلی کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ خاموش رہیے، اور ہمیشہ انصاف کی بات کیجیے، چاہے اس میں اپنا یا اپنے کسی دوست اور رشتہ دار کا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔